السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ، مدینے کی چراگاہ پر حملہ، اچھے اور برے اخلاق کی مثال۔ جب مسلمان اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور خوشگوار ماحول میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ چنانچہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر کفار مکہ اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگے، تو مشرکین مکہ نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ ادھر مسلمان مدینے میں امن سکون سے رہنا چاہتے تھے، لیکن مشرکین مکہ جنگ کرنے کے لیے اہل مدینے سے چھیڑخانی کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ قریشی سردار کرز بن جابر فہری مدینے کی چراگاہ پر حملہ کر کے 100 اونٹ لے بھاگا، اور جنگ کی تیاری کے لیے مکے کے تمام لوگوں نے سرمایہ لگا کر ایک تجارتی قافلہ ملک شام روانہ کیا، تاکہ اس کے نفع سے جنگی ساز و سامان خرید کر مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ لڑ سکیں۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ظلم ستم کو روکنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ان کے مقابلے کی اجازت دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کافر کا مرعوب ہو جانا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزہ میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، لوگ ادھر ادھر 2-2 3-3 کی جماعت بنا کر درختوں کے نیچے آرام کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور اپنی تلوار اس درخت پر لٹکا کر سو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، ایک آدمی آیا اور اس نے میری تلوار لے لی۔ اچانک میں بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تلوار لیے میرے سر پر کھڑا ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے جواب دیا، اللہ۔ اس نے دوسری مرتبہ سوال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے جواب دیا، اللہ۔ تو اس پر یہ اثر ہوا کہ اس نے تلوار نیام میں واپس رکھ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کہہ سکا۔ ایک فرد کے بارے میں، داڑھی رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ فائدہ، داڑھی رکھنا شریعت اسلام میں واجب اور اسلامی شعار میں سے ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، مغفرت کی دعا۔ اپنے پروردگار سے اس طرح مغفرت طلب کرنی چاہیے، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ کس طرح؟ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ ترجمہ، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، لہذا میری مغفرت فرما دیجیے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اچھے اور برے اخلاق کی مثال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق برائیوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور برے اخلاق اچھے کاموں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، غیر اللہ کو معبود بنانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں، اس امید پر کہ ان کی مدد کر دی جائے گی۔ وہ ان کی کچھ مدد ہی نہیں کر سکتے، بلکہ وہ ان لوگوں کے حق میں فریق مخالف بن کر حاضر کیے جائیں گے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی ظاہری حالت دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کی ظاہری حالت کو جانتے ہیں اور یہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ یعنی انسان صرف دنیا کی چیزوں کو جانتے ہیں اور اسی کو حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے اور وہ ہمیشہ عیش کی زندگی ہے۔ لہٰذا دنیا میں لگنے کے بجائے آخرت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے۔ آخرت کے بارے میں زیادہ عمل کی تمنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ پیدائش کے دن سے موت آنے تک اللہ کی اطاعت میں چہرے کے بل گرا پڑا رہے تو وہ بھی قیامت کے دن اپنے سارے عمل کو حقیر سمجھے گا اور یہ تمنا کرے گا کہ اس دنیا کی طرف واپس کر دیا جائے تاکہ اور زیادہ نیک عمل کر لے۔ طب نبوی سے علاج۔ بیماریوں سے بچنے کی تدبیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے جہاں بدن کا کچھ حصہ سائے میں ہو اور کچھ حصہ دھوپ میں ہو۔ فائدہ طبی اعتبار سے ایک ساتھ دھوپ اور سائے میں بیٹھنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھ کر اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا، اس لیے تم اس کو اپنے مرنے والوں پر پڑھا کرو۔ یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ محترم حضرات، آپ کو کیسے لگے آپ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور بھی اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے دیکھیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے، ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ جزاک اللہ۔